For Q&A talk, मैं request करूँगा Dr. Shahid Rafiq से, he is a consultant pediatrician and the vice president of ICNA United States of America. Dr. Shahid Rafiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك هم المقربون. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میرا موضوع آج قرآن کی یہ آیت سورہ ذاریات کی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ کہ دوڑنے کی دعوت دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور سبقت لے جانے کی دعوت دے رہا ہے انسانوں کو. دیکھیں، انسان کے اندر کچھ فطری محبتیں اللہ نے رکھی ہیں، کچھ فطری جذبے انسان میں رکھے ہیں. اگر وہ محبتیں، وہ خواہشات، وہ تمنائیں، وہ جذبے انسان کی زندگی میں نہ ہو تو انسان کی زندگی بالکل پھیکی ہو جائے، بے رنگ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں وہ ہدایت دی کہ ان جذبوں کا استعمال تمہارے لیے بالکل جائز ہے، لیکن ان جذبوں کو، ان محبتوں کو، ان خواہشات کو تم کس طرح سے کنٹرول کرو، اس لیے کہ تمہارا اجر اسی میں پنہا ہے کہ تم ان جذبوں کا بہترین استعمال بھی کرو گے اور انہیں کنٹرول بھی رکھو گے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، وہ پوری فہرست جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو خوبصورت بنایا ہے. ان محبتوں کو، عورت کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی محبت ہو، اور چیدہ چڑے ہوئے گھوڑوں کی محبت ہو، بمانی سواری کے اور مال اور اسباب کی محبت ہو. اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں واللہ عنده حسن المآب. لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ان تمام محبتوں سے، ان تمام خواہشات سے بہت بہتر ہے. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا، کیا تمہیں میں بتاؤں کہ کون سی چیز ان تمام چیزوں سے بہتر ہے؟ للذین اتقوا، کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ محبتیں رکھی، انسان کی جبلت میں یہ خواہشات رکھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کنٹرول کرو. دیکھیں، اس کو کنٹرول کرنے کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں انسان کو. سب سے بڑا فائدہ تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اپنے نفس پہ قابو کرنے کی صلاحیت سے نوازتا ہے. نفس پر قابو کرنے کی صلاحیت کے نتیجے میں اسے اللہ کے پاس وہ اجر ملتا ہے کہ جو خیر و ابقا، جو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ انسان کو دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی محبتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں وقار کی زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں توازن کی زندگی گزارتے ہیں. معاشرے میں لوگ انہیں اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بیلنس زندگی اور ایک معتبر زندگی اور ایک وقار اور ڈگنیٹی والی زندگی گزارتے ہیں. اسی بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کہ اللہ نے تین مخلوقیں بنائیں، فرشتے کہ جنہیں اللہ نے زندگی کا مقصد دیا لیکن خواہشات نہیں دی، اللہ نے جانور بنائے کہ جنہیں خواہشات دی لیکن زندگی کا کوئی مقصد نہیں دیا، لیکن انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے دونوں چیزیں دی، مقصد زندگی بھی دیا اور خواہشات دی. اگر یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے تو یہ فرشتوں سے بھی
سے بھی نیچے جا سکتا ہے اسفل سافلین کی کیفیت میں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تقوی میں بات کرنے سے پہلے مجھے پتا ہے کہ آپ حضرات وہ لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ پیما کے ممبرز ہیں اور تقوی پہ اور ساری چیزوں پہ کوئی بہت بڑے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے وہ پہلو لے کر آؤں گا کہ جو پہلو حقیقت میں ہمیں بھی جن کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ لیکن دوڑنا بھی انسان کی فطرت میں ہے، سبقت لے جانا ایک دوسرے سے یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جب یہ کہتا ہے کہ للذین اتقوا، کہ تم تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی ہے کیا چیز۔ یہ انسان جو سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا یہ اس تقوی میں کیسے کرے گا؟ تقوی کی سب سے پہلی تعریف یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ خوف کس چیز کا؟ خوف اس چیز کا کہ میرا محبوب، کہ جس نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا ہے، جس نے یہ بات کہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس نے انسان کو مسجود الملائک بنایا، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، جس نے انسان کو احسن تقویم پر بنایا، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی سب سے بڑی مخلوق وہ انسان ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، 4 آیتوں میں اللہ نے اپنی تمام 4 عظیم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ رحمان اللہ کی سب سے عظیم صفت، خلق الانسان انسان اللہ کی سب سے عظیم مخلوق، اور میرے بھائیوں اور دوستو علم القرآن، قرآن اللہ کی سب سے عظیم کتاب۔ اللہ نے انسان کو جو مقام دیا اس مقام کو دینے کا ایک مقصد تھا۔ تو تقویٰ میں خوف اس بات کا کہ میرا محبوب جس نے مجھے یہ ساری چیزیں دی ہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تقویٰ میں بنہا ہے مطلب شکر کا، تقویٰ میں بنہا ہے مطلب حیا کا، اللہ سے حیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ حیا کا سب سے زیادہ حقدار ہے، کہ انسان اگر تنہا ہو رات کو 2 بجے اکیلا کمرے میں، لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی حیا کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنے سے رک جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تقویٰ کا ایک اور احساس کہ جو میں اصل میں اپنی تقریر کا موضوع بناؤں گا آج، اور میرے بھائی نے بہت اچھی بات کہی اقامت دین کے حوالے سے، ہماری ذمہ داری کے حوالے سے۔ تقویٰ کی ایک سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس احساس ذمہ داری کو آدمی اپنے سامنے رکھے کہ جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر بحیثیت خلیفہ نازل کی ہے۔ تقویٰ میں اس دن کا احساس کہ مجھے اللہ کے سامنے اکیلے ایک دن کھڑا ہونا ہوگا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں اکیلا کھڑا ہوں گا۔ لیکن یہ اجتماعی تحریک ہے، پیما ایک اجتماعی تحریک ہے، تحریک اسلامی ایک اجتماعی تحریک ہے، لیکن اس اجتماعی تحریک میں اور آپ اپنے انفرادی سفر میں ہیں۔ آخرت کے دن پیما کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن میرا اس میں کردار کیا رہا، میرا کیا کنٹریبیوشن تھا، میری کیا نیت تھی۔ یوسف قرضاوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا اجر ہماری نیت اور ہماری کوششوں پر منحصر ہوگا۔ تو اس دن ہم اور آپ اکیلے کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے کہ ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اللہ ہم سے یہ بات پوچھے گا کہ بحیثیت انسان تم پر سب سے بڑی ذمہ داری میں نے یہ لگائی تھی کہ تم دنیا میں میرے کلمے کو بلند کرنے کا کام کرو گے۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خواب کے آغوش میں تسبیح و مناجات،
وہ مذہب مردان خدا کا خدا مست، یہ مذہب ملا و جماعات و نباتات۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج آج یہ ہے کہ امت نے دین کی بہت سطحی سوچ کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم دین، روزہ، نماز، حج اور عمرہ کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری امت کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہم تحریک اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد انسان کو دین کی صحیح تعریف بتانا ہے۔ بیما کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دین حقیقت میں ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، دین حقیقت میں بہتر انسان ہم سے چاہتا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے یاد آتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں کہ جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سفر کا آغاز دن کے اول وقت میں کرتے ہیں۔ عقل مند ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے سفر کا آغاز دن کے اول وقت میں کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تم لوگ آخرت کی تیاری اس طرح کیا کرو کہ تمہارے پاس بس آج کا دن ہے، اور دنیا کی طرف تیاری اس طرح کیا کرو کہ ابھی بہت دن تمہارے پاس باقی ہیں۔ تقویٰ کے معاملے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ نے جو پرائم ٹائم آپ کو دیا ہے، پرائم صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، اس پرائم وسائل جو آپ کو دیے ہیں، ان صلاحیتوں اور وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کووڈ-19 نے اگر اور کچھ ہمیں نہیں سکھایا تو ایک درس تو بحیثیت ڈاکٹر ہم نے اس کووڈ-19 سے سیکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ کووڈ-19 was a wake up call for people who really can understand the bottom line of the message. This was a wake up call that life is very fragile, unpredictable. Life can end. This is the nature of life, that life can end any second. It comes out of sudden. We know people that they have plans for next 100 years. They have built mansions and businesses, but they left this dunya even without writing their wasiyah. Within a couple of days, they were gone from this dunya. This is the biggest reminder for you and me of COVID-19, my brothers and my sisters. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس پیغام، اس مصیبت کو مصیبت سمجھ کر آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ اس مصیبت میں اللہ نے جو سبق ہمارے لیے رکھا ہے، ہم اس سبق کو اپنے لیے حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تقویٰ پر بات کرنے سے پہلے تیسری چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا۔ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سطحی سوچ سے باہر آئیں۔ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ چیزوں کو جتنا جلدی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایکسپیڈائٹ کریں۔ فَفِرُّوا، دوڑو، سبقت لے جاؤ، بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ تیسری چیز میں کہوں گا صحیح ترجیحات۔ آپ میں سے وہ لوگ کہ جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، میں انہیں 3 کتابیں ریکمنڈ کروں گا۔ سب سے پہلی کتاب ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنقیحات۔ دوسری کتاب ہے مولانا یوسف القرضاوی صاحب کی دین میں ترجیحات، اور تیسری کتاب ہے مولانا یوسف قرضاوی صاحب ہی کی بگاڑ کہاں۔ حقیقت میں یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں ہمارے کام کی صحیح ترجیحات کا تعین کرائیں گے۔ میں نے ایک حدیث پچھلے دنوں پڑھی، اور اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بخدا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم لوگ بعض اوقات کتنے کیجول انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دین کا کام جب زندگی کے سارے کاموں سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو بچا کچا وقت ہے ابھی دین کے کام کے لیے دے دیا جائے۔ حالانکہ میں نے جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ کو اپنا پرائم ٹائم، اور یہ وہ ٹائم کہ جو آپ کی صلاحیتیں، قوتیں ختم ہونے سے پہلے کا ٹائم ہے، وہ استعمال کرنا ہے۔ جنگ موتا کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوج روانہ کی تو آپ نے کہا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے،
اس کے بعد حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح سپہ سالار ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کو غور سے سنیے، اور میں ایک بات جو شروع میں کہنا چاہتا تھا وہ یہاں کہہ دوں تاکہ وہ لوگ کہ جنہیں نیند شاید غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جاگ جائیں۔ ہمارے بزرگ ایک بات کہتے ہیں کہ انسان کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب آپ اس کے سامنے کوئی بات کریں تو اس کے ذہن میں اپنے آپ کے علاوہ کوئی اور ذہن میں آئے، یعنی بات سنی تو ذہن میں پہلی شخصیت اپنے آپ کے علاوہ کوئی اور آئے۔ ہاں یہ بات جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ فلانے صاحب پر بالکل فٹ ہوتی ہے، یہ فلانے صاحب کے متعلق ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گفتگو کا پہلا ہدف میں خود ہونا چاہیے۔ اس تصویر میں اپنے آپ کو دیکھوں، اس آئینے میں اپنے آپ کو تلاش کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کر دیا، جمعے کا دن تھا، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن رواح مسجد میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہی حضرت عبداللہ نے کہا کہ عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے قافلے کے ساتھ بھیجا تھا۔ اب یہ دیکھیے ہماری اور آپ کی، وہ تو صحابی تھے اور ماشاءاللہ ان کی سوچ، لیکن دین میں جب کوئی چیز ترجیح ہو جائے تو اس واقعے سے آپ دیکھیے کہ اس کی ارجنسی اور امپورٹنس کتنی ہوتی ہے۔ حضرت اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جس طریقے سے نقشہ کھینچا جنگ کا، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم تینوں اس غزوے میں شہید ہو جائیں گے، جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں ان تینوں کی قبروں پہ گیا، اور میں نے ان تینوں کی قبروں پر موتا کی جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں حاضری دی۔ تو عبداللہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ جنگ پر جانے سے پہلے، شہادت حاصل کرنے سے پہلے آپ کے پیچھے ایک اور نماز پڑھ لوں۔ کتنا پیارا جذبہ تھا، اور جانے سے پہلے کیوں نہ ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ کتنا پیارا ارادہ تھا، لیکن آپ جواب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر سوچئے کہ دین میں جس چیز کی ترجیح ہوتی ہے پھر اس چیز کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اگر تم اب اس کائنات میں موجود سارے خزانے بھی صدقہ کر دو تو تم وہ اجر نہیں پا سکتے کہ جو اس قافلے نے پایا جو صبح سویر یہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے مجھے خواب میں زید کو جنت میں دکھایا، جعفر کو جنت میں دکھایا، اور عبداللہ بن رواح کو بھی جنت میں دکھایا، لیکن عبداللہ جس چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اس چارپائی کے جو پائے تھے وہ پائے ٹیڑھے تھے، اس تاخیر کی وجہ سے کہ جو تاخیر اس نے اس جنگ میں جانے میں کی تھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اقبال کا جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا کا خدا مست، یہ مذہب ملا و جماعتات و نباتات۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک مسلمان وہ ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا ہر سانس استعمال کرتا ہے۔ وہ اس نے اپنی زندگی کا مشن اللہ کی بات کو بلند کرنا، اللہ کے کلام کو بلند کرنا بنا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیح و مناجات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ میں تسبیح و مناجات کو کوئی کمتر درجہ نہیں دے رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تسبیح و مناجات، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ خدمت خلق کا کام جو میں اور آپ کرتے ہیں، یہ کام ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ اس مقصد کی تیاری کے ذرائع ہیں کہ جس مقصد کے لیے اقبال کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔
اللہ نے اس دین کو مکمل کیا اس مشن کے لیے، اس نعمت کو مکمل کیا اس مشن کے لیے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے یہ دین تمہارے لیے پسند کیا۔ میرے بھائیوں، اس دین کو پسند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کلمہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پڑھا کرتے تھے تو عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ اور ابو جہل انہیں بھی پتا تھا کہ اس کلمے کا مقصد صرف خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنا نہیں ہے۔ میں اپنے آڈینس سے اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو یہ کہتے اور عتبہ بن ربیعہ کو یہ کہتے اور ولید بن مغیرہ کو یہ کہتے کہ میرا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے دو اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے دو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابو جہل اور عتبہ اور ولید آپ کی مخالفت کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ وہ بالکل آپ کو اس چیز کی، انہوں نے تو آفر کی تھی آپ کو، لیکن انہیں پتا تھا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک انقلاب کی بات کرتا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ جب صحابہ یہ آیات مکہ کی گلیوں میں پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ کو بھی پتا تھا کہ یہ آیات انقلاب کی بات کرتی ہیں، تبدیلی کی بات کرتی ہیں، انسان کو بدلنے کی بات کرتی ہیں، معاشرے سے باطل کو بھگانے کی بات کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ نام ہے اس احساس ذمہ داری کو اجاگر کرنے کا کہ اللہ کے سامنے جب میں حاضر ہوں گا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں جو میں نے صلاحیتیں دی تھی۔ اور یہ بات بھی میں کہوں آپ سے، یہاں ہر نبی نے سب سے پہلے معاشرے کی ایلیٹ کلاس کو مخاطب کیا، اس لیے کہ معاشرے کی ایلیٹ کلاس ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پورا معاشرہ ان کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ نے آپ کو معاشرے میں وہ مقام دیا ہے کہ یو آر ون آف دا ٹرینڈ سیٹرز۔ آپ کو اللہ نے وہ حیثیت دی ہے کہ آپ ایک نہیں، اپنے ہنر کے ذریعے، اپنے پیشے کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے نمونے کے ذریعے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مائنڈ سیٹ چاہیے، اس کے لیے وہ اپروچ چاہیے، اس کے لیے وہ سمجھ چاہیے کہ الحمدللہ بیوہ اس کے تحت کام کر رہی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر اور خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر کرنا زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مذہب مردان خدا کا خدا مست، وہ لوگ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ لیکن تقویٰ کی بنیاد ہے اللہ کا خوف، اور احسان کی بنیاد ہے اللہ کی محبت۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ اکبر کرتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اطاعت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے کرو، ہم کرتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں اطاعت ہے بمانی جسم، کہ یہ ہمارا جسم ہے عبادات کا، لیکن جسم کے ساتھ اگر روح نہ ہو تو اس مردہ جسم کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے 6 فٹ زمین کے نیچے جا کے دفنا دیتے ہیں۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جسم موجود ہو لیکن اس میں روح نہ ہو، یعنی اللہ کی محبت نہ ہو، تو وہ عبادات بالکل مردہ جسم کے مانند ہیں۔ تو بات یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی کا مشن اللہ کی محبت کو بناتے ہیں، اور یہ دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں یہ مذہب ملا، اقبال کے یہاں ملا مولوی کو نہیں کہتے، اقبال کے یہاں ملا اس تنگ نظر انسان کو کہتے ہیں کہ جو دین کو صرف روزہ نماز اور حج سمجھتا ہے۔ تو اقبال بڑا سوال کرتا ہے، اور خدا یہ تفسیر ہے سورہ صف کی آیات کی جو اقبال کے اشعار ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اقبال کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر اے انسان تو بھی صرف اللہ کی تسبیح کرے تو تجھ میں اور ان پہاڑوں میں اور درختوں میں کیا فرق ہے؟
تجھے اللہ نے پھر کیوں کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ؟ تجھے کیوں کہا کہ میں نے خلیفہ بنایا؟ تجھے کیوں کہا کہ تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پا سکتا ہے؟ تجھے کیوں کہا کہ میں نے احسن تقویم کو بنایا؟ اس لیے کہ تو اس مشن پر کام کر کے جس مشن کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں نے اپنی بیگم سے کہا مجھے یہ موضوع ملا ہے ایما میں کنونشن کے کام کرنے کا۔ میری بیگم نے کہا کہ آپ جب پروگرام ختم کریں تو لوگوں کو ٹیک ہوم میسج بھی دیں کہ گھر جا کے کرنا کیا ہے۔ تقریر تو لوگوں کے اندر ایک جذبات پیدا کرتی ہے اور وہ جذبات چند گھنٹوں کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بخدا وہ کتاب شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھی ہو، ریگریٹس آف لائف۔ ریگریٹس آف لائف، جو مرنے والوں کے ریگریٹس ہوتے ہیں مرتے وقت۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں خود چونکہ بچوں کا ڈاکٹر ہوں، بڑوں کو تو مرتے ہوئے کم دیکھتا ہوں، بچوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن ریگریٹس آف لائف میں جو افسوس مرنے والے جو ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی ترجیحات غلط تھی۔ جس چیز کے پیچھے پوری زندگی بھاگتا رہا، آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ زندگی کی اصل ترجیح نہیں تھی، زندگی کی ترجیح تو کچھ اور تھی۔ دوسرا بڑا افسوس لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ جمع کیا، لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کر، اپنے گھر کو برباد کر کے، اپنے رشتوں کو برباد کر کے، اپنی صحت کو خراب کر کے، اس کا 10% بھی میں استعمال نہیں کر سکا۔ اور تیسرا ریگریٹ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے رشتوں کی قدر نہیں کی، رشتوں کی قدر نہیں کی۔ تو میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا ٹیک ہوم میسج کے طور پر کہ آپ کو اللہ نے جو وسائل دیے ہیں، آپ کو اللہ نے جو وقت دیا ہے، آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو صحیح فوکس کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ ترجیح نمبر 1 بناتے ہوئے استعمال کیجیے۔ دوسرا ٹیک ہوم میسج میں یہ کہوں گا کہ اپنی اولاد کی فکر کیجیے۔ اور خدا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم میں سے سب یہ ضرور چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا بلینئر بنے، میرا بیٹا سکسیسفل بزنس مین بنے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ میرا بچہ ایک اچھا مسلمان بنے، میرا بچہ ایک اچھا ذمہ دار شہری بنے، میرا بچہ صرف میرے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ بخدا بچوں کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنی بات کہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا صدقہ جاریہ بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے زندہ رہنے تک آپ کی رہے، تو آپ کو اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑنا ہوگا۔ ورنہ میں جس ملک سے آ رہا ہوں، میں نے ماں باپوں کو سڑکوں سے اٹھایا ہے، لوگ اپنے ماں باپ کو سڑکوں پہ دھکا دیتے۔ اس ملک پاکستان میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے باپ کو چھت سے دھکا دے دیا۔ اس ملک پاکستان میں بھی آج لوگ باپ اور بیٹا کورٹ میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اولاد کو قصوروار نہیں قرار دیتا، بخدا میں قصوروار قرار دیتا ہوں ان والدین کو کہ جنہوں نے دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور اپنے بچوں کو اپنے ایک ایک سانس سے یہ بات ثابت کی کہ یہ ڈالر از مائٹ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، اور بالآخر اس اولاد نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا۔ میں آخر میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ دنیا میں اللہ جو بھی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتا ہے وہ ایک سوال کی صورت رکھتے ہیں۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کے سامنے ایک مریض آئے گا، آپ اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، آپ کس طرح پیش آتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مریض زندگی بھر پھر آپ کے سامنے نہ آئے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اجر یا سزا کے طور پر پوری آخرت تک کے لیے آپ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سڑک چلتے ہوئے آدمی آپ کو ملے، شاید زندگی بھر وہ پھر کبھی نہ ملے، لیکن ہر موقع جو اللہ حرام کرتا ہے اسے اپرچونٹی کے طور پر استعمال کریں۔ یہ سوال ہے، یہ میری بیوی میرا سوال ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، مجھے جواب اللہ کو دینا ہو۔ یہ اولاد میرے لیے سوال ہے، اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہو۔ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ سوال ہے زندگی کا، جس کا جواب مجھے اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔
میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے زندگی کی اصل مقصد کو سمجھ جائیں، اور جس نے زندگی کا اصل مقصد سمجھ لیا، حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے آنے کے مقصد کو سمجھ لیا۔ اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، اللہ نے جو وقت آپ کو دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان کے سامنے سے گزر رہے تھے اور ایک دم انہوں نے اتر کر اپنی سواری سے 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کی۔ تو جو باقی لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، آپ سواری میں چلتے چلتے اتر گئے اور 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ قبر میں لیٹنے والے کی سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا یہ تو حسرت کر رہا ہے اندر لیٹا ہوا، مجھے اللہ نے آج موقع دیا ہے تو کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی اور ناصر ہو، اللہ اس کنونشن میں آپ کو خوشیوں قبول فرمائے، اللہ آپ تمام حضرات کی حفاظت فرمائے، جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ ہمیں جب اس دنیا سے ہم جائیں اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو ہم سے ایک ہی بات سنیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔